أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اس کی شریعت کو مانا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ. یہاں لفظ آیا ہے اموالکم، اپنا مال. تو ایک یہ کہ اپنا مال بھی انسان اس میں بھی اسراف نہ کرے، باطل طریقے اختیار نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے 3 باتیں پسند نہیں کی: بلا وجہ کی گفتگو، مال کو ضائع کرنا اور بہت سوال کرنا. دوسرا معنی ہے دوسروں کا مال. اموالکم سے مراد اموال اخی کا، اپنے بھائی کا مال، یعنی اپنے علاوہ کسی بھی اور کا مال، وہ بھی دراصل تمہارا ہی مال ہے، کیونکہ مسلمان بھائی کے لیے کیا پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے کرتے ہو. اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل سے مراد حرام طریقے، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے. اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ، اس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. پھر ہے ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا یقینی فائدہ ہو، دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، یعنی ایک فائدے ہی فائدے میں ہے، دوسرے کا نہیں پتا، جیسے سود ہے اور اسی قسم کے معاملات. پھر اسی طرح ہر وہ تجارت یا ہر وہ بیع جس میں دھوکہ دیا گیا ہو، مثلاً مال کا عیب چھپا لیا جائے، جانور کا دودھ روک کے بیچا جائے تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی لگوانا، مثلاً کسی کو کچھ پیسے دے کے کھڑا کر دینا کہ میں کہوں گا کہ اتنے کا، اور اگر کوئی شخص کہ میں لیتا ہوں تو ایک بیچ میں بول پڑے کہ نہیں میں تو اتنا دیتا ہوں، تو کام خراب ہو جائے اس کا. پھر اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا، جیسے شراب کا بیچنا، مجسمے بیچنا، فحاشی پر مشتمل کتابیں بیچنا، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا. اسی طرح کاہن کی کمائی، یہ جو ہاتھ شاتھ دیکھتے ہیں، فاحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت، یہ چیزیں بھی حرام کمائی میں آتی ہیں. پھر ہے رشوت کے ذریعے مال حاصل کرنا. پھر کتاب اللہ میں تحریف کر کے غلط فتووں کے ذریعے مال حاصل کرنا، یعنی کسی شخص کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے کر اس سے بینیفٹ لینا. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے طے پا جائے، یعنی لینے اور دینے والا دونوں راضی ہوں. الا یہاں لیکن کے معنی میں ہے، یعنی لیکن، مگر، یعنی تجارت اور لین دین
آپس میں حقیقی رضامندی سے ہو، ٹھیک ہے، مجبوری کی رضامندی نہ ہو. اب جیسے رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے لیکن اصل میں ایک فریق دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جوئے اور لاٹری کا معاملہ ہے، یعنی جوا انسان کیوں کھیلتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا. اسی طرح لاٹری خریدتا ہے کہ شاید میرے نام کی نکل آئے. تو اس لیے باہم رضامندی کے ساتھ کام کرو. اور اسی طرح یہ چیز بھی شامل ہے اس میں کہ بیچنے اور خریدنے والا اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لین دین ہو گیا، پیسے بھی دے دیے، لیکن لینے والے کی نیت بدل گئی کہ مجھے نہیں لینا، تو اس وقت جب تک وہ الگ نہیں ہوئے وہ اس بیع کو واپس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ رضامندی ختم ہو گئی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک معنی اس کا یہ کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے. گناہ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے. دوسرا ہے خودکشی، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ خودکشی قتل سے بھی زیادہ قبیح گناہ ہے. اور تیسرا ہے کسی انسان کو قتل کرنا، یعنی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہی کر رہا ہے. خودکشی کیوں قتل سے بڑا گناہ ہے؟ بعض علماء نے جو کہا، وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک یہ کہ ایسا شخص اللہ کی قضاء و قدر سے راضی نہیں. اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا، اگر کسی آزمائش میں ڈالا تو وہ اس پر سخت ناراض ہے اللہ سے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی غصے میں ختم کر لیا اس نے. دوسرا یہ ہے کہ جہنم میں جو سزا ہے، ایک قاتل کو تو صرف جلنے کی سزا ملے گی، لیکن جو خودکشی کرنے والا ہے جلنے کے علاوہ اس کو مزید کیا سزا ہوگی کہ اگر وہ اوپر چھت سے گر کے مرا ہے تو مسلسل جہنم میں گرتا ہی رہے گا، اور اگر زہر پی کے تو وہ جلنے کے ساتھ زہر ہی پیتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، اسے اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. نتیجہ یہ کہ خون بہنے لگا اور خوب بہا تو مر گیا اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پہ حرام کر دیا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی سے ذبح کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا تو قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا ہی رہے گا. یعنی جس طرح دنیا میں اس نے کیا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا. یعنی قاتل جو ہے اس کی سزا نسبتاً کم ہے بنسبت خودکشی کرنے والے کے. تیسرا معنی اس کا کیا ہے؟ دوسرے کو قتل کرنا، کہ کسی اور کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مطلب یہ کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. مسلمانوں کو کس سے تشبیہ دی گئی کہ سارے ایک جسم کی طرح ہیں. تو اگر آپ جسم کا ایک حصہ کاٹتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں. اور اس کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے کسی مومن کو قتل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. کتنا بڑا جرم ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خودکشی سے، قتل سے، گناہوں میں پڑنے سے، حدیں پلاگنے سے منع کیا ہے. یعنی اللہ بندوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے. حماد بن سلمہ کہتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں قیامت کے دن اپنے والدین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اختیار دیا جاؤں کہ ان میں سے کون میرے لیے فیصلہ کرے، تو میں اللہ تعالیٰ ہی کو پسند کروں گا، کیونکہ وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اور زیادہ انصاف کرنے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا اور انسانوں کو ناحق قتل کرنا لا علمی اور بھول کر نہیں بلکہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ. عدوان کا مطلب ہے
کہ جس حد کو اللہ نے قائم کیا تھا اس نے اس کو پھلانگ لیا. اللہ نے منع کیا تھا کہ قتل نہیں کرنا، اس نے کیا کیا؟ کر دیا. تو اس نے اس حد کو توڑ دیا، یہ عدوان ہو گیا. اور ظلم کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تو عنقریب ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں جلائیں گے. اور آگ میں جلانا انسانوں کو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے. تو اس انداز بیان میں ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے، اور اس بات کی نفی بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کس کو خطاب کر کے حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ ایمان والوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا، تم بھی آگ سے نہیں بچ سکتے. اور ویسے بھی تو ہمیں حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہاں یہ جو پچھلی 2 آیتیں گزری ہیں اس میں جو احکامات ہیں، اور اس میں خاص طور پر ناحق مال کھانا ہے کسی کا، اس کی مذمت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال اس کے حق کے بغیر لینا جائز نہیں. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. اور جو شخص کسی کا ظلم کے ساتھ مال حاصل کرے اس پر سخت وبال ہے، جیسے کسی کی زمین ہتھیانا یا معمولی چیز دھوکے سے بیچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے آگ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. جھوٹی قسم کھا کے اگر تم نے وہ بھی ہتھیائی تو پکڑ ہو جائے گی. اسی طرح جو ایک بالشت کسی کا زمین ہتھیائے گا 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں. یہ جن چیزوں سے پیچھے روکا گیا ہے یہ کبیرہ کبیرہ گناہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ. تو اگر تم ان سے بچتے رہے تو سیئات سے ہم درگزر کریں گے. تو بڑے گناہ کیا ہیں؟ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ناحق قتل ہے، ناحق کسی کا مال کھانا ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں حد کا موجب ہوتا ہے، یعنی جیسے زنا ہے تو اس پہ حد لگتی ہے، یہ شراب ہے، ٹھیک ہے. یا کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر آخرت میں سخت عذاب کی وعید آئی ہے، جیسے کسی کو قتل کرنا ہے، یا اس کے ارتکاب کرنے والے کے ایمان کی نفی کر دی گئی یا اس پہ لعنت کی گئی، یعنی جس گناہ پر لعنت ہے. ابھی پیچھے پڑھا آپ نے کس گناہ پہ لعنت کی گئی؟ یہاں قتل کرنے پہ شابش. یا اس گناہ پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا ہو، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ جن گناہوں کو انسان حقیر سمجھ کر کرتا رہتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، تو وہ جمع ہو کے بڑے بن جاتے ہیں. کبائر کے بارے میں امام احمد کا قول ہے کہ انہا محدودۃ لا معدودۃ، کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر حد ہے لیکن وہ گنے نہیں جا سکتے. کچھ گناہوں کا مشہور احادیث میں ذکر بھی آتا ہے، اکبر الکبائر جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. اسی طرح اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوسی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. استغفر اللہ، یعنی کہنا کہ نہیں میری دعا تو نہیں سنی جاتی، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ کہتے کہتے پھر خودکشی کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا بتایا گیا قرآن مجید میں. تو اگر کوئی ان بڑے گناہوں سے بچے گا تو اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ پھر چھوٹی غلطیاں اس کی معاف کر دی جائیں گی. سیئات سیئات ان کی جمع ہے، اس سے مراد کبھی فعل ہے. تو اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں غمگین کر دے گی. سیئہ تو کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں یہ صغیرہ گناہ ہے. یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ نیکیاں کرنے سے مٹتے رہتے ہیں. جس سے آتا ہے نا
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض اس وقت کفارہ بنتے ہیں جب انسان کبائر سے بچتا ہو، یعنی نماز اور روزے اور یہ سب فرائض کی ادائیگی گناہوں کی معافی کا جب ذریعہ بنتا ہے جب انسان کبیرہ گناہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اور یہاں پر خوشخبری کیا، وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہے، جنت، اور جنت میں داخلہ باعزت طریقے سے ہوگا۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، سب کو خطاب ہے، ہم سب کے لیے ہے یہ حکم، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ کس چیز کی تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جس چیز کے ساتھ تمہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے، ان چیزوں کی خواہش نہ کرو، خواہ وہ رزق ہو، علم ہو، حسن ہو، کوئی جسمانی قوت ہو، کوئی دوسری قوت ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر ایک شخص دوسرے سے بہتر ہے تو جس کے پاس کم ہے وہ اس جیسا بننے کی تمنا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے لے جائے۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے فلاں کو نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا کر، کیونکہ آگے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل اس سے مانگو۔ اور پھر خاص طور پر سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں مراد کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے خصائص کی تمنا نہ کریں، کہ مردوں کو اللہ نے جو جسمانی قوت دی ہے، جو مال کمانے کی قوت دی ہے، وہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو جن چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، عورتیں ان چیزوں کی تمنا نہ کریں، مرد بننے کی خواہش نہ رکھیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی فقیر ہے یا اس کے اندر کوئی جسمانی نقص ہے تو پھر صرف دوسروں کی خوشیاں یا دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ دیکھ کر انسان جلے نہیں، حسد نہ کرے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے، یعنی دن رات اس کے ساتھ مشغول ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو ملا، تو میں بھی اس کی طرح کے عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ قابل رشک ہے، اس کی تمنا کرو۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی مال دیا جاتا جیسے فلاں کو دیا گیا ہے، تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے، جس طرح وہ نیکی کے کام میں لگا رہا ہے میں بھی لگاتا۔ لیکن دوسرے کی نعمت پر حسرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حسرت جو ہے یہ حرام ہے، یعنی منع ہے۔ اور یہ حسرت کیا ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال ہو جائے، اس کو کیوں ملا، جلے کڑے نہیں انسان، اس کو حسد بھی کہتے ہیں۔ اور حسد جو ہے اس سے بہت سی برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فارس اور روم کو فتح کر لیا جائے گا
تو تم کس طرح کی قوم ہوگے؟ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس تم ایک دوسرے سے مقابلے کرو گے، یعنی جب دنیا بہت آ جائے گی تو پھر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے کہ اس کو کیوں زیادہ مل گیا، اس کے بس نہیں ہونا چاہیے، پھر ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو گے، یعنی ایک دوسرے کو اوائڈ کرو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھو گے۔ تو دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر اس سے حسد کرنے کے بعد پھر انسان اس سے کھچا کھچا رہنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد بول چال، تعلق ختم، اور پھر دل میں ایک نفرت سی آ جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر ایک ہی خاندان کے اندر اونچ نیچ ہو، کچھ کے پاس زیادہ ہو کچھ کے پاس کم ہو، تو ان کے آپس کے تعلقات کم ہی اچھے دیکھے گئے، کیونکہ غریبوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ امیر ہیں، یہ ہمیں نہیں دیتے، اور امیروں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہماری نعمتوں پر حسد کرتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ پھر خصوصاً فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مطلب کیا ہے کہ مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ کوشش کریں گے، اور عورتیں جو وہ کمائیں گی، یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، خیر کے بدلے خیر، شر کے بدلے شر۔ اسی طرح چونکہ پیچھے وراثت کے معاملات بھی گزرے، تو وراثت میں مردوں کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی عورتوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو کیوں زیادہ ملا ہے، اور جیسے کہ بہت دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، تو یہاں اس سے دھیان ہٹا کر اس چیز کی طرف پھیر دیا گیا کہ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھو، نیکی کے کاموں میں کوشش کرو، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملا، کس کے پاس کتنا مال تھا، کون کتنا حسین تھا، کون کتنی ڈگریاں رکھتا تھا، کس کے پاس کتنی بڑی جاب تھی، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اسی لیے سورۃ النحل میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ چونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، تو قدرتی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی اور کو اپنے سے اچھے حال میں دیکھتا ہے، چاہے مال ہو، علم ہو، صحت ہو، طاقت ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی ہوتی تو اچھا تھا۔ اس طرح کبھی کبھی وہ سیلف پٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ تسلی دلائی گئی کہ اس بنا پر کسی کو آخرت میں بلند درجے نہیں ملیں گے کہ دنیا میں اس کے پاس نعمتیں زیادہ تھیں، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون کر کے کیا آیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دو جینڈرز کے درمیان، یعنی مرد اور عورت کے درمیان جو عام طور پہ کمپٹیشن رہتا ہے، اور عورتیں عموماً مردوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کسی طرح بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں، اور ہمارا مقام شاید اسلام نے کم رکھا ہے یا ہمارے حقوق نہیں ہیں، تو ان کے سارے حقوق وغیرہ بتا کر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اصل چیز جس کی فکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ تمہاری کوششیں کس سمت میں ہیں۔ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا چونکہ یہ مرد تھا لہذا اس کا اجر ڈبل کر دیا جائے، اور یہ عورت تھی اور اس نے بھی اتنا ہی اچھا نیک کام کیا تو اس کا اجر کم ہو۔ دنیا میں یہ ڈسکریمنیشن ہے بہت جگہوں پر، اگر ایک مرد وہی جاب کرتا ہے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہی جاب عورت کرتی ہے تو اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یعنی صرف اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی ہر وقت نہ سوچا کرو، بلکہ یہ سوچو اور یہ سوال کرو کہ تمہیں ان خواہشات کے بدلے میں اللہ اپنا فضل عطا کرے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی چیز کی خواہش کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے جو اس کے پاس ہے وہ مجھے ملے، انسان کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے دے، اور جب اللہ اپنے فضل سے دے گا تو وہ اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے، اور وہ اس سے بھی اچھا دے گا آپ کو۔ تو دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات، دونوں میں اللہ کے فضل کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ اور جو شخص نہ کوشش کرتا ہے نہ محنت کرتا ہے
اور نہ ہی دعا کرتا ہے، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو حسد نہیں، فضل کا سوال۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل مانگنے کے لیے ایک دعا ہمیں مسنون سکھا دی گئی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں، تو خود ہی مالک ہے اس کا، لہٰذا تو اپنے پاس سے ہمیں عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، ہمیں اپنی جناب سے عطا کر۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اور کتنا زبردست سلوشن دے دیا گیا ان مسائل کا، جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، ہر وقت دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، جیسے وہ 2 قابل رشک لوگوں کا اوپر حال میں نے سنایا، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس مشکل میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، سردی سے بچنے کا سامان نہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، بیماروں کے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو رحم آئے، لیکن ہم ان کو کیا دیکھیں گے، ہمیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی۔ تو اس عادت سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ہی غموں کا شکار رہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل ہے اور میرے ساتھ یہ مشکل ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں کہ اوروں کی مشکلات کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کی مشکل آسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا، جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، لوگوں کے غم کو اپنا غم بنا لیں تو آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون کتنی نعمت کا مستحق ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے، وہ اس کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ اپنے علم کے مطابق تقسیم کرتا ہے، رزق، علم، حکمت، باقی تمام چیزیں۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں فقیری اچھی ہے تو وہ اس کو فقیر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کتنے عمل کے لائق ہے تو اس کو اس کی توفیق دے دیتا ہے، وہی جانتا ہے کون عزت کے لائق ہے، کون ذلت کے لائق ہے، کون نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے۔ لہٰذا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اپنے علم اور حکمت کی بنا پر بندوں پر یہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، موالی جو ہے مولا کی جمع ہے، اور مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں موالی سے مراد وارث ہیں۔ وارث مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، والدین چھوڑ جائیں تو اس صورت میں اولاد وارث ہوگی، اور اگر اولاد چھوڑ جائے تو پھر کیا ہے، ماں باپ اور دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ وارث بنیں گے۔ ہم پیچھے وراثت کے احکامات میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ ایک وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نسب کی بنیاد پر، جو والدین اور اولاد کے بیچ میں نسب کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے زوجیت کی بنا پر، جو نکاح کے رشتے میں جیسے شوہر بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ولا کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ ولا کیا ہے؟ ولا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے اس کا تعلق یا نسبت ولا کی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے سابق آقا کو جس کے ساتھ اس کی ولا کی نسبت ہے اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک تو حصے ان کے بتا دیے گئے، پھر فرمایا
اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو۔ اہل عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے بھی حقدار بن جاتے تھے۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تو وہ اپنے منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اسی طرح اور بھی کچھ قبائل آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے، کیونکہ قبائلی زندگی تھی اور عموماً لوٹ مار ہوتی تھی اور لوگ تنہا نہیں جی سکتے تھے، تو انہیں دوسرے قبائل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے پڑتے تھے۔ تو پھر وہ بھائی چارہ یا وہ تعلق یا وہ جو مناصرت ہوتی تھی ایک دوسرے کی یعنی مدد، تو اس بنا پر ان کے اتنے گہرے بازوقت تعلقات ہو جاتے تھے کہ وہ قسم کھا کر ایک دوسرے کے ایک طرح سے رشتہ داری بن جاتے تھے، اور اگر افراد کے درمیان یہ ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے۔ تو فرمایا اور وہ لوگ بھی وارث بنتے ہیں جن کی مدد کرنے اور ان کو کچھ عطا کرنے کی تم نے پختہ قسم کھا کر حلف اٹھایا، یعنی تمہارے عہد و پیمان نے جنہیں تمہارا موالی بنایا تو وہ ان کو دے دو۔ لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور کس آیت نے منسوخ کیا ہے اس کو؟ سورۃ انفال کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتے ناتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اب منہ بولے بیٹے کو وارث نہیں کر سکتے آپ، یعنی وہ تمہارا وارث نہیں ہو سکتا، وصیت کے ذریعے انہیں دے سکتے ہو۔ اسی طرح ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے مددگار، ایسے لوگ جو آس پاس ہوں تمہارے، جن کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہو، ان کو تم وصیت میں سے دے سکتے ہو، لیکن باقاعدہ ان کا حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا قائم ہوئی تھی؟ مواخات۔ تو اس مواخات کی بنا پر یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے، لیکن بتا دیا گیا کہ نہیں، اولو الارحام ہی صرف وارث ہیں، دوسرے وارث نہیں ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہوئی، لیکن اس سے مراد وہ حلف اور معاہدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان قائم ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن وراثت جو ہے وہ صرف کس کی ہوگی؟ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ٹھیک، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، یعنی وہ ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی بصر کے ذریعے اور اپنی سمع کے ذریعے، تمام حرکات، آوازوں اور دل میں اٹھنے والے خیالات، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، لہٰذا اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اور شہید کا لفظ جو ہے یہ شاہد سے مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر، جس کا معنی ہے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے ساتھ موجود ہونا۔ اسی لیے جب حق کے ساتھ گواہی دی جاتی ہے تو گواہی دینے والا شاہد اور شہید کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الشہید بھی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو دیکھنے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ بندوں کے درمیان جو معاملات طے پاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو وعدے انہوں نے کیے پورے کیے یا نہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری مخلوق کی نگرانی کرتا ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہا ہے اور کون اچھا نہیں کر رہا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش پر ہے، اور اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر خود گواہ ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یعنی ہم سب کو بتایا جائے گا ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے، جبکہ وہ خود اسے بھول گئے۔ ہمیں یاد ہے ہم ماضی میں کیا کچھ کر چکے، پچھلے سال آج کے دن ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کسی کو یاد ہو؟ آج کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی کہ فیس بک پہ آ جائے کہ میموریز، تو پھر اور بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قیامت کے دن بھی خود گواہ ہوگا، تو اس لیے کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ گواہیاں حق کے ساتھ ہوں گی، فرشتے بھی گواہ ہوں گے۔ وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص آ گیا، اس کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا اور ایک گواہ ہے۔
اور ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہا ہے، کون کہاں جھوٹ بول سکتا ہے یا غلط بیانی کر سکتا ہے یا کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی نہ کوئی کر سکے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، بس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو انہیں ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی منتظم ہو اور سرپرستی کرے اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنا کر عورتوں کے ساتھ مہربانی کی ہے، عورت کے فائدے کے لیے اس کو ایک اسٹرانگ سپورٹر دیا ہے، ایک مددگار دیا ہے، کیونکہ گھر کا نظام بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک مملکت کا نظام ہوتا ہے، جیسے ایک ملک ہوتا ہے یا کوئی ادارہ ہوتا ہے، تو اس ادارے میں کوئی اس کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے، کوئی اس کے اور کارندے ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی سسٹم چلتا ہے، چاہے کوئی فیکٹری چلانی ہو، چاہے کسی کارپوریٹ میں کوئی مقام ہو، ہر جگہ پر یہ ایک ہیرارکی قائم ہے کہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے کوئی بس چلانی ہو ایک ڈرائیور ہوتا ہے، کشتی چلانی ایک ملاح ہوتا ہے۔ اگر مین رسپانسبلٹی دو لوگوں میں ہو تو پھر نظام بگڑ جاتا ہے، جیسے کائنات کا نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، فرشتے اس کی فوجیں ہیں، وہ اس کے حکم مانتی ہیں، اور اسی طرح سارا نظام قائم ہے۔ کچھ اللہ نے ہمیں بتایا اور کچھ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس طرح کوئی چیز کام کر رہی ہے، خود ہمارے جسم کے اندر یہ سب کچھ خود سے خود کیسے کام کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام جہاں بھی ہوگا، کہیں بھی کچھ لوگ مل جل کر رہیں گے تو ان پر ایک شخص کا ذمہ دار ہونا نہایت ضروری ہے، جو ٹاپ سے ساروں کی کارکردگی کو دیکھ سکے، اور جہاں کہیں کوئی الجھن ہو، کوئی گڑبڑ ہو، کہیں کوئی بلاک آ رہا ہو تو اس کو وہ کھول سکے تاکہ سسٹم چلتا رہے۔ تو گھر کی دنیا میں ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ عورت کو قوام بنا دیا جاتا، اور ایک یہ کہ مرد کو قوام بنا دیا گیا۔ دین کے اعتبار سے دیکھیں، عقل کے اعتبار سے دیکھیں، مرد اور عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ تقسیم جو ہے بہترین بھی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے اور نہایت مناسب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے۔ پہلی بات جو یہاں کی گئی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت شرف اور کرامت کی فضیلت نہیں ہے، یعنی عام طور پر فضیلت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر فضل زیادہ ہو گیا ہے، یعنی اس کو فائدے زیادہ مل گئے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو طبعاً بائی برتھ کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ جو عورت کے اندر نہیں رکھی. عورت کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور مرد کو کسی اور کام کے لیے. دونوں کا دائرہ کار الگ الگ کیا گیا، ایک گھر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے، ایک باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے. بوقت ضرورت دونوں ایک دوسرے کے اندر اور باہر مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ اسی طرح رکھی گئی، تقسیم کار جس کو کہتے ہیں. اور اس میں کیا فرمایا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مرد کو جو قوام بنایا گیا دو بنیادوں پر. ایک یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے عورت کے مقابلے میں، اور یہ ایک مانا ہوا فیکٹ. ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ مرد اسٹرانگ ہے، اور عورت مرد کے تحفظ میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے، اور اس کو اپنے کاموں کے لیے اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. عورت اگر مرد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بھی امیر ہو، پھر بھی اس میں سے بلینئر بھی، اور اگر اپنی ذات پر خرچ نہ کرنا چاہے، اپنی ذات پر بھی ایون، تو بھی اس کو اجازت ہے. یعنی مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نہیں تم پہ خرچ کرتا کیونکہ تم تو پہلے سے بہت امیر ہو. نہیں، وہ اپنا خرچہ بھی مرد سے لے گی چاہے مرد اس سے کہیں زیادہ کم کماتا ہو. یہ ذمہ داری دی، یعنی مرد ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار کس چیز کا ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد کے ذمہ ہے کہ شادی کے موقع پر بیوی کو مہر بھی ادا کرے، اور پھر شادی کے بعد اس کا نان نفقہ، اس کی غذا، اس کا لباس، اس کا علاج، اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی انٹرٹینمنٹ، ان سب چیزوں پر مرد ہی خرچ کرے. یاد رکھیے مرد کو قوام بنایا گیا ہے، عورت پہ مسلط نہیں کیا گیا. کوئی جابر ظالم نہیں بنایا گیا کہ وہ عورت کے اوپر مسلط ہو جائے اور وہ ایک سخت گیر قسم کا انسان ہو اور پھر وہ سارا نظام چلائے. نہیں، مرد کی قوامیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ عورت کے لیے مہربان ہو، شفیق ہو، اس کا خیال رکھنے والا ہو، کیئر کرنے والا ہو، اس سے تکلیف دور کرنے والا ہو، اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وجوہات بتا دی، اس کے بعد کوئی شک کی بات نہیں رہتی. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ دو چیزیں ہیں بلکہ تاریخ کا بھی ہم مطالعہ کریں تو بڑے بڑے مناصب مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں. نبوت ہو گئی، رسالت ہو گئی، اسی طرح نماز با جماعت میں امامت ہو گئی، یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ محنت اور جفاکشی کی صلاحیت دی ہے، جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، اور مرد کو عورت پر راعی بنایا گیا ہے، نگران بنایا گیا ہے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پس امیر نگران ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے، یعنی مرد سے سوال کیا جائے گا کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے تھے. عورت کے دینی اور دنیاوی معاملات پر مرد نگران ہے، یعنی وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، دین کے حدود کو کتنا پورا کرتی ہے اور کس چیز کی خلاف ورزی کرتی ہے. تو یہ مرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی دین کے راستے پر ہو اور اس کو بھی لے کر چلے. پھر اسی طرح اس کی ضروریات زندگی پوری کرے. حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے، یعنی اپنے لیے کپڑے خرید رہا ہے تو اس کے لیے بھی لے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے، گھر سے کک آؤٹ نہ کرے، باہر نہ نکال دے، یا یہ کہ خود گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے. ایک تو نا باہمی مفاہمت کے ساتھ جاب پہ جا رہا ہے کسی اور ملک یا کچھ، وہ الگ بات ہے، لیکن ناراض ہو کے غصے میں آ کے نہ خود گھر چھوڑے اور نہ اس کو گھر سے نکالے. ناراضگی کی صورت میں بھی گھر کے اندر ہی ایک دوسرے سے الگ ہوں. یہ تو تھی مردوں کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی، یعنی عورت کے اندر نیکی ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے. یعنی قانتات، قانتہ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں اور شوہر کی بات ماننے والیاں. حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. تو یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے.
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی ہر وہ اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جو شوہر کی آنکھوں سے اوجھل ہو، اس میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، رازوں کی حفاظت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ بما حفظ اللہ، یعنی جن جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ان سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے کس چیز کی، ان کے حقوق کی، یعنی اللہ نے عورت کے کمزور ہونے کے باوجود اس کو مرد سے حقوق دلوائے ہیں، پروٹیکٹ کیا ہے، لہٰذا عورت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے جو شخص اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو جو عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، اور نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں، نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری۔ اور بہترین بیوی کی صفات جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جس کی طرف شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی دیکھ کے مسکرائے، اس کے ساتھ اچھی معاشرت رکھے، اچھا معاملہ کرے، بات بات پہ جھگڑے نہیں، پھر اسی طرح جب کچھ کرنے کو کہے تو کر دے، ضد لگا کے نہ بیٹھ جائے پہلے تم میرا یہ کام کرو تو پھر میں تمہارا کروں گی، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹ پہ سوار ہونے والی ہیں، یعنی قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ تھا کہ قریش کی وہ نیک عورتیں ہیں جو چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی، یعنی وہ عورت زیادہ پسندیدہ ہے جو شوہر کے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرتی ہے، نہ کہ کہیں ادھر اڑائے ادھر اڑائے۔ اور بعض عورتیں صرف ضد میں آ کے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے مال کی یا اس کے بچوں کی یا اس کے گھر کی مجھے پرواہ نہیں، تو ضد لگانے والی نہ ہو بلکہ حسن معاشرت رکھنے والی ہوں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے نشوز کے بارے میں تم ڈرتے ہو، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو۔ تخافون سے مراد بعض نے ظن لیا ہے، یعنی تمہارے خیال میں یا تمہیں یقین ہے کہ ان کے اندر نشوز پایا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تم ڈرتے ہو کہ اس نشوز کا نتیجہ کیا نکلے گا جو عورت کے اندر پایا جا رہا ہے۔ یہ نشوز کیا ہے؟ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ نشوز کا معنی ہے ان معاملات میں شوہر کی نافرمانی جن کو اللہ نے عورت پر فرض کیا ہے، یعنی جو کام عورت کو کرنے چاہیے ان کاموں کو نہ کرنا نشوز کہلاتا ہے۔ اور یہ نون شین زائی سے ہے، نشزہ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، یعنی جب عورت شوہر کی بات نہیں مانتی تو گویا اپنے آپ کو وہ اس سے بلند، زیادہ عقل مند اور زیادہ بہتر ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نہیں میری مانی جائے گی، میری چلے گی، تم کچھ نہیں ہو۔ اس کو بات بات پہ تانے دینا اور اس کو حقیر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا اور اس کو بلٹل کرنا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، تو یہ چیز کسی بھی گھر کو خوش اسلوبی سے نہیں چلنے دے سکتی۔ جس گھر میں عورت کے اندر حسن سلوک نہیں، خوش اخلاقی نہیں، جس میں ادب اور احترام نہیں، جس میں عورت اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی، تو گھر کبھی بھی جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ چھوٹی موٹی جھڑپ، لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل عادت بنائے رکھنا، موڈ آف کر کے رکھنا، بات نہ سننا، تکبر کرنا، نشزہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا۔ ثم ننشزو آتا نا قرآن میں، پھر ہم اس کو کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے۔ پھر اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ تو طرف ہو یا نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، یعنی شوہر کے مقابلے میں خود بڑا بننا اور اس کی بات نہ سننا اور اس کے مقابلے میں بدتمیزی کرنا، بد زبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا۔ تو یہ چیز گھر کے ماحول کے لیے، بچوں کے لیے
خود شوہر کے رشتہ داروں کے لیے، خاندان کے لیے، سب کے لیے تکلیف دہ ہوتی. یعنی جس گھر میں ایسی بیوی پائی جائے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، کہ جہاں وہ روز چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی چھیڑ دے. تو جو عورت اپنے آپ کو شوہر سے بہتر سمجھتی ہو، یعنی ایک تو ہے کہ شوہر بیمار ہے، کمزور ہے، جسمانی طور پر وہ زیادہ طاقتور ہے، تو چلو جی آپ زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ زیادہ کام کر پا رہے ہیں، کیونکہ شوہر جب وہ کچھ اتنا کر نہیں پا رہا. لیکن عام حالات میں، یعنی ایک نارمل ریلیشن شپ میں، شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، اس کو بے وقوف سمجھنا، اس کو کوئی امپورٹنس نہ دینا، اس کی بات ہی نہ ماننا، یہ سب کچھ نشوز میں آتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے شوہر چونکہ قوام ہے نا، اس نے گھر کے نظام کو صحیح رکھنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ اب تم اس سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لو اور ٹھیک کرو. پہلا کام فَإِذُوهُنَّ، کمیونیکیٹ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ پیار سے، آرام سے، اس رویے کے نقصان بتاؤ. یعنی نصیحت میں کیا ہوتا ہے عام طور پر، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے یا ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے. ہم میں سے ہر ماں اپنے بچے کو کس طرح سمجھاتی؟ پیار سے. واز وہ نصیحت ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرے، اور دل پر بات اتارنے کے لیے دل سے بات نکالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے. تو شوہر کو کیا کہا گیا کہ تم بیوی کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ تم اس طرح میرے ماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کیا کرو، بچوں کو اس طرح نہیں ڈانٹا کرو، ہمسایوں کے ساتھ بد زبانی نہیں کرو. کچھ عورت ہوتی گھر کی بالکل ٹیک کیئر نہیں کرتی، کچھ ٹوٹ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی ضائع ہو رہا ہے، کوئی کچھ اور پرواہ ہی نہیں. اور شوہر دیکھتا ہے کہ میں اتنی مشکل سے محنت کر کے کما کے لاتا ہوں اور یہ ہر چیز ضائع کر دیتی ہے. کھانا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے، گھر ہے تو اجڑا پڑا ہے، کوئی گھر کا کام کرنے کا شوق نہیں. تو یہ چیز گھر کا سکون برباد کر دیتی. اب ایسے میں شوہر کو سب سے پہلا سٹیپ یہ لینا چاہیے کہ وہ بیوی کو اس سارے رویے کا نقصان بتائے کہ یہ چیز کس طرح گھر کی فضا کو خراب کر رہی ہے. تو وہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لو، تمہیں اگر کوئی مدد چاہیے تو میں کرتا ہوں، تم اس چیز کو یوں کر لیا کرو. عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے ساس بہو کا جھگڑا ہی رہتا ہے. تو اس جھگڑے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ ہماری والدہ ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تم صبر کر جاؤ، جواب نہ دیا کرو، لڑائی نہیں کیا کرو. یعنی اس چیز کو سلجھائے وہاں، تاکہ گھر کا سسٹم ٹھیک رہے. کیونکہ اس گھر میں بچے اچھی تربیت نہیں پا سکتے جس گھر میں شوہر بیوی کی لڑائی رہے. یہ پکی بات ہے. وہ بچے نہ ادب سیکھتے ہیں، نہ اخلاق سیکھتے ہیں، نہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، نہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ایک دوسرے کی عزت نہیں کی. جو شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے وہ بچہ باپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، اور جو بیوی جواباً شوہر کو باتیں سنا رہی ہوتی ہے، چیختی چلاتی ہے، وہ ماں کی بھی عزت نہیں کرتا. لہٰذا دونوں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو نہ اس کی سنتا نہ اس کی سنتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، اس کا دل سخت ہوتا ہے، اس کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی. تو آپ کو تو یہ محبت کا رشتہ دیا گیا تھا تاکہ ایک اچھی فصل اگے آپ کے گھر سے، آپ قوم اور ملت اور دین کو اچھے انسان فراہم کریں. لیکن آپ نے لڑ جھگڑ کے گھر کو جہنم بنا کے بچوں کو بھی بگاڑ دیا اور ان کو بھی اپنے سے دور کر لیا. کیا کمایا؟ صرف اتنا کہ تم سے صبر نہیں ہوا. تو اس میں دونوں فریق، یہ نہیں میں کہتی کہ عورت کا قصور زیادہ ہے یا مرد کا زیادہ ہے، دونوں کو پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. فَإِذُوهُنَّ، مرد کو ذمہ داری دی گئی تم نرم پڑ جاؤ، محبت سے بات کرو تاکہ تم اچھی مثال بنو. کیونکہ بچے جو ہیں، خاص طور پہ بیٹے جو ہوتے ہیں، وہ باپ کو مثال بناتے ہیں. تو اگر باپ ہی بد اخلاق ہو تو بچے بھی تو گالی دینے سیکھیں گے، وہ کس طرح سیدھے منہ بات کریں گے پھر. تو بہرحال یہ واز ایسی نصیحت ہوتی ہے کہ جس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غبار نکل جاتا ہے. بیوی کو سمجھائے گا، بیوی روئے گی، اپنا دکھ بیان کرے گی کہ میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو میاں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ اس طرح کیوں بہیو کر رہی ہے. آرام سے بات کرے، کیونکہ جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ البیان یطرد الشیطان. یہ جو بیان کرنا ہوتا ہے نا، بات چیت کرنی ہوتی ہے، کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے، یہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے. شیطان گھروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے آپس میں کمیونیکیشن. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہی مرحلے میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں گڑبڑ ہوئی وہاں بول چال بند. یہ دوسرا مرحلہ ہے بول چال بند کرنے کا. اب اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کی طرف سے
شوہر کے معاملے میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو اس کا خاص حق نہیں دیتی، یعنی تعلق قائم کرنے سے روک دیتی، اس کی بات ہی نہیں سنتی، تو یہ بھی نشوز میں آتا ہے۔ یا پھر یہ کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اور مردوں سے دوستی لگا لیتی ہے، شاید چیٹ میں یا ویسے، یا اوروں سے تو ہنس ہنس کے باتیں، یعنی بہت دفعہ لڑائی کس بات پہ ہوتی کہ کوئی دعوت ہوئی، خاندان اکٹھا ہوا، اب وہی بیوی جو اپنے میاں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، وہ ہر مرد سے بہت خوش اخلاقی سے بات کری، ہر ایک کو سرو کریے، بہنوئیوں کو، دیوروں کو، اس کو اس کو۔ اب شوہر غیرت کھا رہا ہے کہ یہ بیوی میری ہے، میرے ساتھ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور باقی سب کے ساتھ بہت خوش اخلاق، وائس ورثہ۔ بیوی بھی یہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہر وقت بات کرتا ہے تو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور جب کسی اور عورت سے بات کرتا ہے تو بڑی خوش اخلاقی دکھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپس میں تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ تو نشوز میں یہ بھی شامل ہے کہ عورت بستر پر شوہر کو تعلق قائم نہ کرنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے، یعنی بلا وجہ انکار کر دے، تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی مطالبہ رکھا ہوا، پہلے تو میرا یہ کام کرو اور پھر اس کے بعد میں تمہاری بات مانوں گی۔ اور فرمایا حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک شوہر ناراض ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے۔ انکار کی کچھ جائز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے حیض و نفاس کی حالت ہے، بیماری ہے کوئی، شدید تھکاوٹ ہے کوئی، یا کوئی جینون ریزن ہے، تو اس صورت میں اگر وہ انکار کرتی ہے تو اور بات ہے، ورنہ اگر صرف ضد میں آ کے انکار کرتی ہے تو فرمایا فرشتے صبح تک اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائے، خواہ تنور پر ہی ہو، یعنی کوئی بھی کام کر رہی ہو تو اس کو زیادہ امپورٹینس نہیں دینی چاہیے۔ بعض خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں میں اتنی گھس جاتی ہیں کہ بس شوہر سے بالکل بے خبر ہو جاتی ہیں، یا گھر کی صفائیاں یا شاپنگ یا دوستوں کے ساتھ ہلا گلا، کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں، اور میاں بالکل ہی اگنور ہو گیا، تو اس کے دل میں پھر غصہ ہے، ناراضگی ہے، تو یہ غصہ اور ناراضگی اس کی بجا ہوگی، تو اس میں انسان یہ ہے کہ اچھا ہے نا ذرا جلے، اچھا ہے نا ذرا یہ بھی تڑپے، اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کہی تھی تو میں بھی اس سے بدلہ لیتی ہوں۔ تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے ظلم کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی منہ لینی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خیر اور اطاعت کے کاموں میں شوہر کی نافرمانی کرنا بھی نشوز میں آتا ہے۔ پھر اجازت کے بغیر گھر سے نکل جانا، شوہر جہاں جانے سے منع کرے وہاں چل پڑنا، نہیں تم مجھے کیسے روک سکتے ہو، میں تو جاؤں گی، سوائے اس کے کہ حج عمرہ ہو جو اس کے اوپر حج کی اگر فرضیت ہے یا علم حاصل کرنے کی فرضیت ہے کہ وہ گھر میں کوئی انتظام نہیں کر کے دے رہا، تو اس کو نکل کے کچھ سیکھنا ہے جو اس کی ضرورت ہے اپنی آخرت کے لیے۔ پھر اسی طرح گھر میں ان لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے، اور جو عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا، یعنی درمیانی سی بات ہے، کرتی تو کر لو نہیں تو نہیں، یعنی سیمی قسم کی اجازت ہے خرچ کرنے کی کچھ جگہوں پر، تو اگر کر دیتی ہے تو شوہر کو بھی اجر مل جائے گا، لیکن اگر وہ منع کرتا ہے کہ فلاں کو تم نے نہیں دینا یا فلاں جگہ خرچ نہیں کرنا، تو پھر اس کو رک جانا چاہیے حتیٰ کہ آپس میں مفاہمت ڈسکشن سے اس کو کنونس کر لے کہ یہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت پر مرد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرے، یعنی کہ خوش اخلاقی کے ساتھ۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، خوش اخلاقی کے ساتھ عمدہ طریقے سے معاملہ کرے۔ شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں ایمان کی حلاوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس، سویٹنس نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، یعنی اس کو خوشی نہیں مل سکتی۔ میں پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہی تھی یا پڑھ رہی تھی کہیں کہ علامہ البانی سے کسی لڑکی نے سوال کیا کہ شادی سے پہلے میں نماز روزہ کرتی تھی تو مجھے بہت مزہ آتا تھا، میرے اندر ایمان کی حلاوت تھی اور بہت میں محسوس کرتی تھی اس کو، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے اندر سے وہ ایمان کی حلاوت چلی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہو؟ تو ان کا کہ نہیں، میں آپ سے ایمان کی حلاوت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے یہی حدیث سنائی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، یعنی اس کا نماز روزہ بھی فائدے کا نہیں جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، نہیں دل مانتا ہوتا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر حق ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے، یہ جو بھی کرتا ہے یہ اس کا جواب دے اللہ کے ہاں ہوگا۔ یعنی بہت دفعہ انسان مفاہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی آپس میں ویسے ہی نہیں مزاجن نہیں بنتی۔ خاندانوں میں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، دونوں ہی اچھے لیکن آپس میں نہیں بنتی، تو بھی اس میں انسان کو اللہ کا حکم سمجھ کر شوہر کی بات ماننی چاہیے معروف میں۔ ہاں اگر وہ کہے نماز نہیں پڑھو، حجاب نہیں کرو، تو پھر وہ نہیں مانے گی۔ پھر اسی طرح شوہر کے گھر والوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عورت سرکشی کرے یا شوہر کے گھر والوں کو کلام یا کاموں میں اذیت دے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے؟ نشوز میں شامل ہے نا، اور فاحشۃ مبینہ میں بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وہ آیت پڑھی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسماء بنت زید انصاریہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھی تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے ہاں طویل عرصے تک بے شوہر زندگی گزارتی ہے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرما دے اور اس کے ذریعے اسے اولاد بھی عطا فرما دے، پھر وہ غصے میں آ کر ناشکری کرے اور یوں کہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، تمہارے اندر میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ یہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ تو اس طرح کی زبان استعمال کرنا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ چیزیں تھی کچھ جو نشوز کے اندر آتی ہیں، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں نشوز میں نہیں بھی آتی، جیسے شوہر کا اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا حکم دینا، اور یا یہ کہ عورت کو کوئی ایسا کام کہنا کہ جو اس کے بس سے ہی باہر ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ کہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لو، اپنے ماں باپ سے ہی نہیں ملو۔ پھر اسی طرح اگر اس کی دو بیویاں اور وہ کہے نہیں دونوں کو میں نے ساتھ رکھنا ہے اور وہ اس پہ راضی نہ ہو، تو یہ نشوز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہر ایک کا اپنا کوارٹر تھا۔ اور پھر اسی طرح اگر مرد عورت کے ذاتی مال میں سے کچھ مانگتا ہے اور عورت نہیں دیتی، مثلا اس کا مہر ہے، وہ کہتا مجھے واپس کر دو، وہ کہے میں نے نہیں دینا، تو یہ نافرمانی نہیں، یہ نشوز نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اس نے خود کمایا ہے، اس کی پینشن ہے، اس کا مال ہے، اور شوہر کہتا ہے یہ بھی مجھے دے۔ بہت ساری ایسی ظلم کی مثالیں موجود ہیں جو خواتین بتاتی ہیں کہ ان کا جو زیور تھا میکے سے ملا، جو ان کا جہیز تھا، جو ان کے اپنے پیسے تھے، جو انہوں نے جاب کی، جو انہوں نے کام کیا، سب کچھ شوہر نے سمیٹ لیا۔ کمایا عورت نے اور وہ عورت کے ہاتھ میں رہنے ہی نہیں دیتا، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ اگر عورت کہ نہیں میں نے نہیں دینا اور اس پر اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عورت کی زیادتی نہیں ہے یہاں، یعنی یہ نشوز میں شامل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف عورت پر ہی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے، مرد پر بھی اس بات کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے، اور اس میں خاص طور پر ایک دوسرے کے ان جذبات کا، کہ جیسے میں نے غیرت کی بات کی نا، کہ بیوی کو اگر پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ کہیں اور عورتوں کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے تو عورت غیرت میں آتی ہے اور غصہ کرتی ہے، تو یہ بجا غصہ ہے۔ اسی طرح مرد اگر دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کو کم توجہ دیتی ہے اور اوروں کو زیادہ دیتی ہے، تو یہ بھی ایک غیرت کی بات ہے، یعنی کہ ایک بجا سی چیز ہے۔ تو اس معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں ٹرسٹ قائم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت فرماتا ہے اور بے شک مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن ایسے کام کا ارتکاب کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے۔ حرام کام نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند، اور اس طرح کے آؤٹ آف ویڈ لاک جو تعلقات ہیں وہ بھی حرام میں ہی آتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو اپنے بزنس یا جاب یا کام میں اتنا مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں عورت پہ ڈال کے اور وہ صرف گھر آئے کھانا کھانے کے لیے یا سونے کے لیے، تو یہ بھی زیادتی کی بات ہے۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ عورت کو کمپنی دے، ٹائم دے، بچوں کی جو ذمہ داریاں ان میں ہاتھ بٹائے، اس میں اس کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اس سے اس کا غم اور دکھ بانٹے۔ عورت کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے جب وہ سارا دن انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ شوہر آئے گھر اور پھر اس کے ساتھ وہ ڈسکس کرے، کچھ خریدنا ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ بیچنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، کسی کی شادی، یعنی خاندانوں کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں عورت اکیلے ڈیسیژن نہیں لے سکتی، اس کو مرد کی مشاورت کی ضرورت ہوتی، اور ویسے بھی دونوں کو ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ امرہم شورا بینہم، لیکن جب انسان مشورہ نہیں کرتا
اور ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتا، ایک دوسرے کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے یا غلط سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر تعلقات کو بگاڑتی ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فَإِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، پھر اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر عورت نصیحت سے بات نہیں سمجھتی تو پھر کیا ہے کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرو۔ کس طرح؟ بستر میں الگ ہو کے، یعنی چاہے ایک ہی بیڈ ہو لیکن منہ موڑ لے، یعنی میں نہیں بولتا تم سے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ بیڈ روم چھوڑ دے، گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ مزاجے کا لفظ جو ہے بیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھر کے لیے بھی ہوتا ہے عربی میں، تو گھر کا معنی ہے، بستر کا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مراد گھر ہے۔ اب یہ ہے کہ جب مرد اپنا بیڈ روم چھوڑ کر لیونگ روم میں آئے گا تو گھر کے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اب اماں ابا کی نہیں بن رہی، تو یہ چیز ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے جس میں بیڈ روم سے باہر مسئلے آ گئے، تو یہ بھی بچوں کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات رکھتی ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ بعض گھروں میں جب میاں بیوی کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں تو بچے شادی نہیں کرنا چاہتے، بچے گھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم روز روز یہ لڑائی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی آپس میں ناچاکی ہے بھی تو آپس میں ناراضگی ہو لیکن بچوں کے سامنے یا اس کو ایک گھر کے اندر طوفان نہیں کھڑا کیا جائے، کیونکہ جو عورت محبت کرتی ہے نا اپنے شوہر سے، اس کے لیے بہت بھاری بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ شوہر بات نہ کرے، کیونکہ جس کسی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کی بے رخی نہیں برداشت ہوتی، تو یہ چیز عورت کے اندر جھکاؤ پیدا کر دے گی کہ نہیں میں ناراض نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے جو میں چاہتی ہوں اس سے میں باز آتی ہوں، اپنا مطالبہ چھوڑتی ہوں۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ غلط کام کر رہی ہے یا وہ دیکھتی ہے اس کا گھر خراب ہونے لگا اور شوہر اتنا سخت ناراض ہو گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دینے پر تیار ہو گیا ہے، تو پھر بھی عورت کو ہوش آ جاتی۔ یہ دوسرا سٹیپ اصل میں کس لیے رکھا گیا ہے کہ عورت ہوش میں آ جائے اور اپنا گھر بچائے، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بے تحاشا مارے یا اس کے منہ پہ مارے یا ایسی مار مارے کہ جس سے زخم آئے یا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا جیسے کوئی کسی مجرم کو مارتا ہے، نہیں۔ ابن عباس سے جب پوچھا گیا عورت کو کس چیز سے مارا جائے گا، انہوں نے کہا مسواک جیسی چیز، یہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ بعض جگہ پر سرجری کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ نہ مارا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا سوائے اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا، اور بلا وجہ مارنے والے مردوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں، اور یہ بھی کس لیے؟ تاکہ گھر بچ جائے۔ اسلام ہر طرح کوشش کرتا ہے گھر کو سلامت رکھنے کی، گھر نہ ٹوٹے، گھر نہ ٹوٹے، آپس کے تعلقات برقرار رہیں، اور عورت کو بھی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کے میکے نہیں چلے جانا چاہیے، گھر چھوڑ دینے کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شوہر کے ساتھ زندگی اور شوہر کے بغیر زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، بات مان جائیں، یعنی جس بات پہ تم انہیں سمجھا رہے ہو وہ سمجھ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پہ راہیں مت ڈھونڈو، یعنی پھر ظلم کے کوئی اور رستے مت تلاش کرو، اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی بھی صورت میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ مردوں کو یہاں پر وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے عورت پر زیادتی کی تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی بڑا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے، اگر تم نے ظلم کیا تو پھر خیر نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، شقاق شق سے ہے یا شق سے ہے؟ شق کا مطلب ہوتا ہے جانب اور شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شق القمر، یعنی
اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہیں آ رہے، یعنی مرد نے ساری کوششیں کر لی، تینوں سٹیپ اختیار کر لی، پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوا اور رفٹ بڑھتی چلی جا رہی، اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے اور دوسرے کو غلط ثابت کر رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ ثالث منتخب کریں، حکم منتخب کریں۔ حکم کون ہوتا ہے؟ یعنی حکم کی کیا شرائط ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، عادل ہو، عاقل ہو اور مرد ہو، ان کو ثالث بنائیں، ایک بیوی کی طرف سے، ایک میاں کی طرف سے۔ ان دونوں کا کام کیا ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سن کر شکایات پہ غور کریں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور پھر جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سمجھائیں، آپس میں صلح کرائیں۔ اگر پھر بھی دونوں کے درمیان اصلاح نہ ہو تو تفریق کروا دیں، ان دونوں کو الگ کروا دیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی میاں بیوی گزارا کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تو یریدا تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد طرفین کے ثالث بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر دونوں طرف کے جو ثالث آئے ہیں ثالثی کروانے کے لیے، یا حکم آئے ہیں جو فیصلہ کروانے کے لیے، یعنی مصالحت کرنے کے لیے، اگر ان دونوں کی بھی نیتیں اچھی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ علیم اور خبیر دونوں میں آتا ہے، یعنی انسان کے حالات، جو ایکشن اس کے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے دل کے اندر نیت چھپی بھی ہے وہ بھی اللہ کو خوب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ان کا محاسبہ کرے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست رکھنے چاہیے، کہ ہم نے اگر کسی پر زیادتی کی، دوسروں کو قصوروار بتایا، تو پھر کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ دنیا میں اگر ہم سچے ثابت ہو گئے غلط ہوتے ہوئے تو اللہ کے ہاں بھی سچے ثابت ہو جائیں۔ ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کیا وہاں میرا یہ بہانہ چل جائے گا، وہاں میری یہ دلیل کام آ جائے گی، وہاں میرا یہ عمل درست ثابت ہوگا۔ تو بہرحال یہاں اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں میاں بیوی میں ناموافقت ہو جائے اور پھر یہ کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے، تو اس سے پہلے نمبر ایک شوہر قوام ہوتے ہوئے حالات کی اصلاح کرے، گھر کے معاملات کی، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر ثالث مقرر کیے جائیں اور تصفیہ کی صورت نکالی جائے، اور پھر اگر نہیں کوئی بھی صورت نکلتی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، تفریق کروا دی جائے گی، تاکہ پھر ہر کوئی اپنی اپنی راہ لے۔ تلاوت سنیے آیات کی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما
مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.